السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار، شاعر اور ایڈیٹر، اور کوئی 40 سال سے زیادہ ان کی طویل عرصے کی وابستگی ہے جرنلزم کے ساتھ، اور پاکستان کے ان سینئر چند صحافیوں میں سے ہیں جنہوں نے کئی قومی اخبارات کے اندر مختلف سینئر پوزیشنز کے اوپر کام کیا۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے ایک تو غزہ کی صورتحال، دوسرا ہم بات کریں گے جو ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے غیر قانونی تارکین وطن کی، اور آج سے آپریشن شروع ہے ان کی ملک بدری جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گا، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں وقت ملا تو ہم پاکستانی کرکٹ بورڈ کے جو معاملات ہیں پاکستان میں، ایک تو ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اوپر سے کرکٹ بورڈ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے چیف سلیکٹر کا استعفیٰ اور پھر بورڈ کے معاملات، اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم شروعات کرتے ہیں غزہ کی صورتحال سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ لاہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، خیریت، آپ سنائیں۔ سر یہ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے وکی لیکس نے ایک جو پلان ہے اسرائیل کی فوج کا اور حکومت کا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو شمالی غزہ کے لوگ ہیں کوئی 11 سے 12 لاکھ، ان کو وہاں سے دھکیل کے اور جو صحرائے سینا ہے وہاں ان کے لیے ایک خیمہ بستی بسائی جائے گی پہلے، اس کے بعد ایک نیا شہر بسایا جائے گا۔ یہ اسرائیل کا پروگرام ہے جس کے اوپر امریکہ کے ذریعے مصر کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں وہاں پہ جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے میک شفٹ ہاسپٹل بنا کے، تو وہاں پہ جو فلسطینی بچے ہیں اور ان کی مائیں ہیں ان کو شفٹ کیا جائے گا، اور اس وقت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہے جو یونیسیف ہے اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے صحت کے حوالے سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO، اس کا جو ایک وفد ہے اس نے وزٹ کیا وہاں، اور وہ وہاں کی سہولیات کا جائزہ لے رہا ہے، کیونکہ اس وقت غزہ کے اندر ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کی ایک ریسرچ ہے کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو بظاہر میں بادی النظر میں یہ دیکھ رہا ہوں اس میں اس کے جو عزائم ہیں وہ نسل کشی سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ان کی نسلیں ختم کرنے کے پر تلا ہوا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے اب دباؤ، عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے اس کے اوپر، اور لوگ اقوام نے اس کے خلاف نعرہ مستانہ بلند کیا ہے، اسرائیل کے مظالم کے خلاف، اس کے قتل عام کے خلاف۔ دنیا کی مختلف انسانوں کی جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں، رائے عامہ تو بہت تیزی سے خلاف ہو رہی ہے۔ اب جا کے ملکوں نے اس سے تعلقات توڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بولیویا، کولمبیا اور چلی نے اپنے سفیر وہاں سے اور تعلق توڑ کر اپنے سفیر واپس بلا لیے اور ان کے سفیر نکال دیے۔ اس میں یہ ہے کہ بولیویا نے تعلقات منقطع کر لیے ہیں، ہاں جی، لیکن جو چلی اور ہے کولمبیا، انہوں نے اپنے سفیر واپس بلائے، انہوں نے تعلقات منقطع نہیں کیے ابھی، لیکن سفیر واپس بلائے، لیکن بولیویا نے تو تعلق ہی ختم کر دیا۔ ان کا سٹانس ہے اس حوالے سے بہت سخت ہے اور رد عمل دیا ہے کہ یہ انسانیت کا قتل عام ہے، بالکل صحیح، اور اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ بالکل صحیح۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اب مزے کی بات آپ کو زاہد صاحب بتاؤں، یہ ان تینوں ملکوں میں سوشلسٹوں کی حکومت ہے، ہاں، لیفٹ کی حکومت ہے، انسانیت کے ماننے والوں کی حکومت ہے، جن کا مذہب وہ سمجھتے ہیں ناظرین کہ ہم انسانیت سے پیار کرتے ہیں، ہمارا مذہب انسانیت ہے، تو انسانیت کی بقا کا جو ایک افاقی جو پیغام ہے یا تصور تو یہی ہے، اور تمام مذاہب اسی کا درس دیتے ہیں۔ اچھا، دنیا کا کوئی مذہب نہیں کہتا، ایون کوئی بھی مذہب ہو، یہودیوں کا مذہب بھی روکتا ہے اس قتل و غارت سے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے کس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور کہاں سے یہ لے آتے ہیں۔ یہ آپ اگر دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بائیں بازو کی حکومتیں ہیں وہ تو اسرائیل کی مذمت بھی کر رہی ہیں اور سخت اقدامات اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جو خطے کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، جی وہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیوں نہیں اپنے دائیں بازو کے ممالک کی بات کریں تو ان میں ایران جو ہے سر فہرست ہے، وہ تو خیر مدد کر رہا ہے، وہ تو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور تیاری بھی کر رہا ہے، اسے سبق سکھانے کی مکمل تیاری میں ہے، اور یہ اب گھیرے میں آ گیا ہے۔ اب کہیں جا کے یہ جو منصوبہ پائپ لائن میں کہیں ہوگا، یہ ہوتے ہیں منصوبے، یہ پہلے تھا، جنگ سے پہلے کا کوئی آپ نے پڑھا ہے،
विकी नहीं ये 2 दिन पहले 2 दिन पहले चलो विकी लीक्स ने ये दी है 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जो दिया है उसने उसकी मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी है, हाँ, उसमें बिल्कुल। पूरा प्लान है लेकिन कि किस तरह हमने हाँ ये कदरे ये भी जुल्म है कि उसकी अपनी सरजमीन से किसी को बेवतन करना कितना बड़ा जुल्म है, और जो जिस वतन से मोहब्बत का एक तस्वर है और एक उनकी जमीन है, जमीन से रह है रहे और हैं वो सदियों वहाँ से पे, रह रहे सदियों से हैं, भला ये कैसे दुनिया ये तमाशा कब तक देखिए देखेगी। ना, अभी तक 70 लाख फलस्तीनी ऐसे हैं जो अपने घरों से बेघर हो चुके और अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों में ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि वो वापस आएंगे और उनकी आज़ाद रियासत जो है फ़लस्तीनियों की वो उनका हक है, वो कायम होगी। हाँ उनका लेकिन हक वो है, अमल उन्होंने दरामद दी जाए, नहीं हुआ उस पे। हाँ उस पर अमल दरामद होना चाहिए भट्टी साहब। ये इससे के अलावा कोई भी हल काबिल कबूल नहीं। कल मैं एक बच्ची का क्लिप वायरल हुआ है, फ़लस्तीनी बच्ची है बिल्कुल गज़ा की, जी और वो कह रही है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें ये दफन कर रहे हैं, हमारे घरों को उन्होंने कब्रें बना दी है और इसको को रोकें। मैं खुद बड़ा अफसरदा हुआ हूँ कि एक स्कूल के नोटिस बोर्ड दिखाया है कि उस पर लिखा हुआ था कि स्कूल बंद कर किया जा रहा है, ये स्कूल बंद हो रहा है क्योंकि इसके सारे तालिब इल्म इसराइल की बमबारी में शहीद हो गए। देखिए ये कितना बड़ा आलमी है, बहुत बड़ा आलमी कि मासूम बच्चे हैं, बिल्कुल। तो ये स्कूलों के स्कूल बंद हो रहे हैं, ये अब रोकना पड़ेगा दुनिया को इस पर। कल इजराइल के वज़ीर आज़म ने तो मुस्तरद कर दिया है जंग बंदी को, वो तो हम डिस्कस कर चुके हाँ, हैं कि उसने कहा है कि नहीं हम जंग बंदी नहीं करेंगे। जो अमेरिका को भी जवाब वहाँ आपका ये जो मंसूबा आप कह रहे हैं ना बसाने का, ये नहीं है उनका मंसूबा, ये है इनकी नस्ल कशी का है जो जिनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदर आप अगर मुझे बात पूरी करने देते तो मैं आपको बता देता, उसमें लिखा हुआ है जी कि इनकी जिंदगी को इतना तंग कर देना है कि गजा में, शुमाली गजा में, जी जी कि ये रहने के काबिल ना रहे, इनके पास कोई ऑप्शन ना रहे जान बचाने के लिए कि ये कहें कि जी हमें कहीं भी भेज दो, हम यहाँ से जाते हैं, से जा रहे हैं। ठीक, तो ये एक पूरे प्लानिंग के तहत हो रहा है। देखें हम अपने पानी अपने मुल्क को देखें, हमारे पाक फौज ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, ये वतन की मोहब्बत पर जो जाने निछावर करते हैं, जी बिल्कुल आपको सामने है, बिल्कुल तो वो हक बजानब है। सही है। तो इनका यहाँ रहना जो है वो उनका इस्तेहकाक है, उसे दुनिया की कोई ताकत इनका ये हक नहीं छीन सकती, ना कानून छीन सकता है, आलमी कवानीन वो आलमी कवानीन भी जो है वो नहीं छीन सकते, नहीं, लेकिन इजराइल इस वक्त डटा हुआ है। हाँ नहीं वो बज़िद है, बल्कि वो तो दहशतगर्दी बेशर्मी और ढिठाई का मुजाहरा ढिठाई है, दहशतगर्दी है, बेगैरती है, और क्या कह सकता हूँ मैं, आलमी दहशतगर्दी है और दुनिया तमाशाई देख बनी हुई है। तो अगर हम अब आपकी इजाजत हो तो अगले मौजू की तरफ बढ़ें। जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने भी जो डेडलाइन दी हुई थी, हमारे साथ वो मामला नहीं है किसी को निकालने वाला। मैं पहले नाजरीन से माजरत करके ये बता दूं कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, हमने मेहमान नवाजी की और लाखों अखवान मुहाजिरीन की, बिल्कुल की, लेकिन वो हमारे गले पड़ गए। अभी तक हमारा जो है ना बड़ा अकॉर्डिंग टू बुक हम चलें, बड़े आलमी कवानीन के तहत हमने उनको सहूलियात दी हैं, डेडलैंड दी है एक, और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां सफरी दस्तावेज़ात के बग़ैर, पासपोर्ट के बग़ैर कोई बंदा रह सके। यहाँ एक अरसे से, तवील अरसे से रह रहे हैं, और ये दहशतगर्दी, मौशी अबतरी, ये इन्हीं की तरफ से लाई गई है। यहाँ बहुत बेशुमार मुल्कों के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा तादाद, लाखों में, वो अफ़गान मुहाजिरीन की है। वो तो एक बाकायदा हमने उनको दिया है, इनिशिएटिव लिया है, चलो ठीक है। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर आते हैं, जो जुराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उनके बारे में तो हमें कोई डाटा नहीं मिला। अभी 50,000 ऐसे लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं किधर है, तो वो मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनकी गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी हैं। ज़ाहिर है ये अच्छा इनिशिएटिव है। फजल रहमान बड़ी मुखालफत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये दरअसल बहुत कुछ लोगों की जो है वो उनकी जायदादों के ऊपर, उनके कारोबार के ऊपर और उनके पैसे के ऊपर नज़र है। नहीं, इस हद तक तो हम भी, मौलाना साहब का एक स्टांस है, तो हम भी ये नहीं कहेंगे कि वो गलत कह रहे हैं, वो उनका एक सोचने का अंदाज़ और है। उनकी स्पोर्ट बेस है बड़ी वो। हाँ, वो
ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہاں بلڈنگیں بنائی ہیں جی جی جو پالش کرنے آتے تھے وہ پلازے خرید چکے ہیں. جی جی. تو ان کے وہ پلازے جو اگر قانونی ہے تو پھر انہیں کل جان اچکزئی نے یہ بیان دیا ہے جو وزیر اطلاعات ہیں بلوچستان کے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم آج سے ان کی جائیدادیں, دکانیں, گھر سیل کرنا شروع کریں گے. ہاں ظاہر ہے جس کی وجہ سے پھر یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ یہاں تک کہا ہے حکومت نے جو کمپین چلائی ہے کہ ہم جو سہولت کار ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں, جو کرائے پہ مکان دے گا ان کو بھی اس کو بھی پکڑیں گے, اور سہولت کار کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. دوسری بات ہے کہ اب ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے کل کی, آج سے آپریشن شروع ہے. کریک ڈاؤن اور کراچی سے آغاز ہوا ہے. 4 جو پکڑے ہیں وہ افغان باشندے تھے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی میں تو خیر برمی بھی ہیں, افغانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. کراچی میں برمی بھی ہیں, کراچی میں بنگالی بھی ہیں, سارے ہیں. کراچی میں نہیں وہاں بھی سب سے زیادہ جو افغانی ہیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ افغانی افغانیوں کا کاروبار ہے, غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں, اور دہشت گردی میں ان کے ملوث ہونے کے جو شواہد ملتے اچھا ویسے ہونا یہ نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں میں ذاتی اپنی بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا ذاتی نقطہ نظر تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو مہاجر ہے کسی بھی وجہ سے اس نے ملک چھوڑ کے کہیں گیا ہے تو اس کو ایک تو اسائلم اور اچھا نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ ماس ہوئے ان لوگوں کے جو جرائم میں ملوث ہیں, جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, جو اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث ہیں. بالکل ان کو تو آپ ان کے خلاف تو ایکشن لیں, ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجیں. لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو اگر آپ متعلقہ حکومتوں کے ساتھ بات کر کے تھوڑی سی نرمی, مطلب آپ کو عام لوگوں کے ساتھ, عام جو مہاجر ہیں ان کے ساتھ, اور جو مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے درمیان تھوڑی سی تفریق ہونی چاہیے تھی. یہ تو اب ہماری بیوروکریسی کا یہ معاملہ تھا کہ وہ انہوں نے کیسے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. نادرا نے اس پر بڑا کام کیا ہے, اور ہمیں جہاں تک اطلاعات ملی ہیں ان میں یہی درج کیا گیا ہے کہ ہم نے وہ جو کرمنلز ہیں یا جن کی مشکوک سرگرمیاں تھیں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جن کے پاس کاغذ نہیں ہے, دستاویز نہیں ہے, اور وہ بغیر اس طرح تو نہیں رکھا جا سکتا. نہیں, کل پرائم منسٹر انہیں قانونی حیثیت دی جائے. انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں, وہ پاکستان کا ویزا لیں, ڈاکومنٹس بنائیں, واپس آ جائیں. ہم ان کو مشکل نہیں نکال رہے, لیکن جو جن کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, دیکھیں نا کتنی دفعہ موقع ملا ہے. جیسے مولانا نے کہا ہے کہ ان کا اگر کوئی روپیہ پیسہ ہے تو وہ ان پر نام لگائی جائے اگر انہوں نے قانونی طریقے سے کمایا ہے. اگر کوئی جرائم پیشہ سرگرمی نہیں ہے بالکل تو پھر ان کا حق ہے. یہ تو ہم اس حد تک تو ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو اوور آل یہ جو ہمارے اوپر ایک ہماری معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے, دہشت گردی کی لہریں جو چلی ہیں تو دہشت گردی ہے, باقی معاملہ یہ ختم ہونا لیکن یہ کہ اور یہ آپریشن. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو کہوں ذاتی طور پہ, جی جی, یہ جو ہماری محبت ہے نا جہادی تنظیموں کے ساتھ, جہادی کلچر کے ساتھ, یہ آپ کی ہوگی, میری تو کوئی محبت نہیں ہے. ہماری ریاست کی جو رہی ہے پالیسی, ریاست کی ایک اس پالیسی کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو انکریج نہ کیا جائے. ٹرائن چینج ہو چکی ہے, آپ کے علم میں ہے تو وہ کوئی محبت نہیں ہے. یہ پالیسی بھی تبدیل ہونی چاہیے. یہ بھی, اور جتنی قربانیاں ہمارے پاک فوج نے دی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں تو جتنی جانیں نچھاور کی ہیں اس ملک کے تحفظ اور سلامتی کے لیے, دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اگر ہم اب تیسرے موضوع کی طرف بڑھیں, یہ ظاہر صاحب کرکٹ بورڈ میں کیا ہو رہا ہے, پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے گئی ہوئی ہے اور یہاں ایک نیا تماشا لگا. کروڑوں روپے کی مراعات ہیں ان کے پاس, لاکھوں روپے کی, ملینز کی تنخواہیں ہیں, اور کارکردگی 0/0. ایک کیٹیگری کے پلیئر کی ماہانہ تنخواہ, وہ کھیلے یا نہ کھیلے, 60 لاکھ روپے مہینہ. اور جو نہ بھی کھیلے تو نہ بھی کھیلے, بے شک نہ کھیلے, اس کو 60 لاکھ روپے آپ نے دینے ہیں. اور اسی طرح جو بی کیٹیگری کا پلیئر ہے اس کو 41 لاکھ روپے آپ نے دینا ہے مہینے کا. اور جو سی کیٹیگری کا ہے اس کی 21 لاکھ. سلیکٹر صاحب نے کوئی معاہدہ کیا تھا کہ وہ جب انہوں نے گھر بیٹھے ہی کروڑ روپیہ مل گیا, ظاہر ہے اور ان کا, اور پہلے ان کا یہ ایک الزامات کی بچھاڑ ہوئی ان پر کہ جناب انہوں نے کوئی کرکٹ ٹیم خریدی ہے. پہلے وہ ان کی تردید کرتے رہے ہیں برسرعام, پھر وہ ثبوت کے ساتھ پتہ چل گیا کہ ہے, اور انہوں نے باقاعدہ اس کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے کرکٹ بورڈ میں درخواست دی, تو وہ سامنے آ گئی بات. تو اب دوسرا الزام جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ فائدے شائدے پہنچانے کے لیے ایک کمپنی ہے, یہ کیس ہے, الزامات ہیں, وہ ثابت ہو گیا ہے. فارنر اخبار میں, نیوز پیپرز میں یہ خبریں چھپی ہوئی ہیں آج کے اور کل کے,
دیکھیں کہ وہ کوئی کمپنی ہے برطانوی جو پلیئرز کے ایجنٹ کی کمپنی اور اس میں اس کے شیئرز ہیں جی جی اور اتنے پرسنٹ اس کے شیئرز بنتے ہیں. وہ اب چیزیں باہر آ گئی ہیں اور اس کے دوران ورلڈ کپ جاری ہے جہاں مسلسل یہ 4 میچ ہار چکے ہیں. جی کل جیت گئے ہیں 5واں, ایک میچ جیتا ہے اور اس تیسرا کا معنی کوئی نہیں ہے, اس کے ہم وہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ہم پھر کھڑے ہو جائیں اور ورلڈ کپ میں کوئی مقام بنا لیں. نہیں اگر اب مشکل ہو گیا, اگر آسٹریلیا وہ ہار جائے اور نیوزی لینڈ اپنے تینوں میچ ہار جائیں اور ہم جیت جائیں 2 میچ, یہ ممکن ہے. تو پھر ہمارا چانس یہ تو نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. یہ ایسی باتیں نہ کریں بٹی صاحب. اس کرکٹ ٹیم نے مایوس کیا ہے قوم کو اور قوم کا پیسہ ضائع کیا ہے, وقت اور پیسہ ضائع کیا گیا. اپنا تمام طرف سیاسی اثر استعمال کر کے آئے ہیں. وہ سنگین الزامات ہیں بے قاعدگیوں کے یہ عہدیداروں پر, اور وہ ان کا غیر جانبدار ظاہر صاحب ایک الزام یہ لگ رہا ہے کہ جو چیئرمین ہے کرکٹ بورڈ کے جناب ذکا اشرف صاحب, صحیح کرکٹ بورڈ کے معاملات وہ نہیں چلا رہے بلکہ ان کا بیٹا چلا رہا ہے. صحیح, یہ کتنی بڑی بات ہے. اور آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. کل عبدالرزاق صاحب جو پاکستان کے سابقہ آل راؤنڈر ہیں, کرکٹر ہیں, انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں یہ پوری کھل کے بات کی ہے اور ان کو چیلنج نہیں کیا کسی نے ابھی تک. بٹ صاحب یہ تو ایک الزام ہے نا, تو الزامات تو یہ جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں, ڈاکومنٹیشن موجود ہے ان کے خلاف, پہلے تو ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو اور ان کو جو ہے کڑی اس پر نگرانی ہونی چاہیے. اس کو یہ ادارہ ہے اور قوم ایک چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں قوم کی کہ میچ جیت جائے گی تو وہ نعرے لگائے گی, لوگ خوش ہو جائیں گے. یہ مائنر پلیئرز ہیں. بڑے پروگرام کا وقت ہمارا آج کا ختم ہوا چاہتا ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی نہیں دے سکتے آپ ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس اچھی بات پہ زاہد صاحب نے کہا کہ قوم جو ہے جب کرکٹ ٹیم کھیلنے جاتی ہے تو دراصل کوئی ورلڈ کپ ہو یا اہم ایونٹ ہو تو قوم یہ توقع کرتی ہے کہ پاکستانی ٹیم کی جو کارکردگی ہے وہ ان کو خوش ہونے کا موقع دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری اور غربت نے لوگوں کو بالکل بے حال کیا ہوا ہے. لوگ جو ہیں بڑی بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں, بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو کرکٹ میچ جب ہوتا ہے تو لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جیت کے ان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے جو مسائل ہیں روزمرہ کے ان کو بھلانے کا موقع دے گی اور وہ خوش ہو جائیں گے کچھ دیر کے لیے. لیکن جب ٹیم ہارتی ہے تو پھر جو آلریڈی جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو اور زیادہ میگنیفائی ہو کے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے کہ ہم ان کو ساری سہولتیں دیتے ہیں, یہ لاکھوں روپیہ تنخواہیں لیتے ہیں مہینے کی اور باقی مراد اس کے علاوہ ہیں, لیکن پرفارمنس جو ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. تو یہ آج کا خبر کہانی تھا. ہم نے کوشش کی کہ غزہ کی صورتحال کے اوپر بھی بات کی اور اس کے علاوہ جو یہ افغان مہاجرین کی واپسی اور غیر قانونی جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے جو حکومت نے اپنی حکمت عملی بنائی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا خبر کہانی پسند آئے گا. دیکھنے کا شکریہ.